جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. سیدہ کا امتحان یہ ہے کہ تمہیں بھرے دربار میں فدق مانگنا ہو. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. امام حسین کا امتحان یہ ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین. متوکل نے چن چن کر مولا علی کے شیعہ قتل کروائے. اس کے جرنلوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے سارے شیعہ علی کے مار دیے. اس نے کہا نہیں، علی کی اولاد جانتی ہے اپنے چاہنے والوں کو کیسے بچائیں گے، تم نہیں مار سکتے. کہا حضور ہم نے تو آبادیوں کی آبادیاں جلا دی، ہم نے تو زندہ لوگ مار دیے، جلا دیے. کہا نہیں مار سکتے. کہا کیسے؟ کہا بھرے بازار میں چلتے رستے پر شاہراہوں پہ اور چاراہوں پہ بلا وجہ کسی پہ ظلم کرو، اگر کوئی حمایت کرنے نکلے تو سمجھو شیعہ ہے. اور ایسا ہی ہوا، بلا وجہ لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا اور دو چار لوگ باہر نکل کے آکے کہتے تھے اس کو کیوں مار رہے ہو، مظلوم کی حمایت کرتے تھے تو اسی کو پکڑ کے لے جاتے تھے. بعد میں وہ شیعہ نکلتا تھا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ شیعہ قوم کا ایک ذائقہ اتنا مضبوط بنا ہوا ہے، اس ذائقے کو کوئی تبدیل نہیں کروا سکتا. جو قوم مظلوم پہ روتی ہو وہ کبھی ظالم کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. کہتا ہوں کچھ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی آنسوؤں کا کیا مقصد ہے؟ رونے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہاں رونے کے لیے پیدا کیا ہے. سمجھو کہ رونے کا مطلب کیا ہے. آنکھ سے آنسو نکلنا یہ دل نرم کرنے کی دلیل ہے، اور جس قوم کا دل نرم ہو وہ کسی کا دل دکھاتی نہیں ہے. ساری قوم کو ایک کام پر لگایا گیا ہے کہ دل نرم کرو، دل نرم کرو، دل نرم کرو. رونا نہیں آ رہا تو رونے کی شکل بناؤ. رونے کے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ آنسو عطا فرمائے. جتنا آنکھوں سے آنسو بہیں گے اتنا دل نرم پڑے گا، اور جتنا دل نرم پڑے گا اتنا انسانیت بڑھے گی. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے؟ ہاں ہم آئے ہی اس لیے کہ حسین پہ روئیں، اور جو حسین پہ رونے کا مزاج بنا لے پھر وہ ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، وہ پھر ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے کہنے لگے تم نے توڑا؟ کہا نہیں اسی نے توڑا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے. کہنے لگے وہ تو یہ نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم فرمایا جب وہ یہ نہیں کر سکتا تمہارا خالق اور رب کیسے ہے؟ اب بات تو سمجھ لی تھی حضرت ابراہیم کی مگر ماننا مشکل تھا. تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا، اور آگ میں ابراہیم اڑتے ہوئے جا رہے کہ جبریل اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے. فرمایا جبریل جا کر تم خود پوچھ لو کہ میرا خلیل کیا چاہتا ہے. جبریل سامنے آ کر کہتے ہیں حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جبریل پوچھ رہے ہیں اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا کس سے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. کہا پھر مجھے بتا دو میں جا کے پہنچاؤں تمہاری حاجت کیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرے حالات کو جانتا ہے پھر سوال کی ضرورت کیا ہے. فوراً اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما، اے نار آگ ٹھنڈی پڑ جا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا. ابراہیم آگ میں تھے اور آگ اثر نہیں کر رہی تھی. یہ ابراہیم کا دوسرا امتحان. اور اب تیسرا امتحان، حضرت ابراہیم کو خواب آتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور تیار ہو گئے چھری چلانے کے لیے. بھائی آزمائش تو یہی ہے نا، ہر شخص کے مزاج کے مطابق ہی آزمائش ہوگی. اس جوان کی آزمائش کچھ اور ہوگی، شاہ صاحب کی آزمائش کچھ اور ہوگی، میری آزمائش کچھ اور ہوگی. جی انبیاء کی آزمائش ان کے مطابق ہے، ائمہ کی آزمائش ان کے مطابق ہے. اللہ ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق آزمائش لیتا ہے. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، پانی سے ہول اٹھتی تھی حضرت یوسف کو، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. حضرت ابراہیم کی منت مرادوں کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے. اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. یہ اسماعیل اور ابراہیم کا امتحان ہے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. سیدہ کا امتحان یہ ہے کہ تمہیں بھرے دربار میں فدق مانگنا ہو. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. امام حسین کا امتحان یہ ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین